الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک میں نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس لیے تم میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنت بنائی، جہنم بنائی، اور یہ جنت اور جہنم آخرت میں ہے۔ میں نے یہ بات پیچھے بھی کہی تھی کہ اللہ پاک نے جو عالم بنائے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک عالم ارواح، جہاں ساری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وہاں اکٹھا اور جمع کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک درخت کے تنے سے پیٹ لگا کر کے بیٹھا ہوا، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سلام کریں، اور سلام کے الفاظ حضور کو سکھلائے گئے، بتائے گئے کہ آپ سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ہم کمی تو کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن اس میں زیادتی کا کوئی عمل منقول نہیں ہے، جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت حلالہ وجہنم حرامہ، یہ اضافہ کہیں نہیں ملتا۔ اور دینی معاملات میں چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو، واجبات سے ہو، سنتوں سے ہو، مستحبات سے ہو، آداب سے ہو، جائز اور ناجائز سے ہو، اضافہ ہماری شریعت قبول نہیں کرتی۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ بڑھانا چاہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے جو دین و شریعت ہمیں دیا ہے یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اس میں اپنی دانست میں ریشم کا پیوند لگانے کی اجازت نہیں، دم چھلا لگانے کی اجازت نہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ریشم، بلکہ ریشم سے زیادہ قیمتی۔ اب اگر ہم اس میں کچھ لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ بہت ہوا ٹاٹ کا پیوند لگائیں گے، تو یہ اس کی شان کو بڑھانے والا نہیں ہے، گھٹانے والا عمل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب اللہ اس کے رسول نے اپنے دین و شریعت کو مکمل کر دیا ہے تو کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی عمل کو اچھا سمجھ کر کے دین بنانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول نے ادھورا دین دیا تھا، آپ اس میں کچھ جوڑ جاڑ کر کے اس کو مکمل کر رہے ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب حجۃ الوداع پر پہنچے، جہاں سے واپسی کے چند مہینوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، علماء کا اتفاق ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ تاریخ ولادت کیا ہے، کسی نے 5 تاریخ کہی، 5 ربیع الاول، کسی نے 7 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا،
اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جب ولادت با سعادت ہوئی تھی تو دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اس لیے تاریخ ولادت کو لوگوں نے بہت اہتمام کے ساتھ نہیں نوٹ کیا۔ لیکن جب آپ اللہ کے رسول بن گئے اور آپ کا وصال ہوا تو دنیا کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، بلکہ ربیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، تو آپ کی تاریخ وصال سب کو معلوم۔ تو تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مہینہ ربیع الاول کا، تاریخ وفات 12 ربیع الاول، مہینہ ربیع الاول کا، اور ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے اسی میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی تھی۔ آپ جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو جب نبوت ملی تھی آپ غار حرا میں تھے، اور سب سے پہلی وہی حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ امی تھے۔ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن آپ فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ پاک نے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ علم آپ کے پاس علی وجہ الکمال تھا۔ تمام نبیوں کو جو علم دیا گیا تھا وہ سارا علم اللہ پاک نے آپ کو دیا تھا۔ اس کو علم لدنی کہتے، علم عطائی کہتے۔ اللہ نے دیا، اللہ کا عطا کردہ علم، اور علم لدنی جو اندر سے آتا ہے، کسی نے دیا نہیں ہے۔ آدمی کسی کا شاگرد ہوتا ہے تو استاذ پڑھاتا ہے، استاذ بتاتا ہے، اپنے مطالعے کے بعد جو بات شاگردوں کے سامنے رکھتا ہے وہ استاذ کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہے، وہ علم الگ ہوتا ہے، اس کو علم کسبی کہتے ہیں کہ آدمی محنت کر کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا تھا، وہ علم علی وجہ الکمال تھا کہ تمام نبیوں کو جو علوم عطا کیے گئے تھے اللہ پاک نے وہ سارا علم اپنے نبی کو عطا کیا تھا۔ لیکن آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے سامنے بیٹھ کر کے کہ آپ استاذ میں شاگرد، حضور نے زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا۔ آپ امی تھے، دنیا میں کسی کو آپ کا استاذ ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے علم جو عطا کیا تھا انسانوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ امی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور ذی الحجہ ذی قعدہ کے مہینے میں حج ہوا، آپ واپس تشریف لائے، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ ظاہر بات ہے ذی الحجہ میں آپ کی واپسی ہوئی تھی، اور ذی الحجہ کے آخری جو ایام تھے 15-17 دن وہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے سفر کا، اپنے محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اور سفر کے آخری دنوں میں 28 سفر کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ ایسے کچھ مہینے آپ کو ملے تھے۔ حج میں آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں ایک نقطہ بھی بڑھانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دین میں دین کو دین مان کر کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، کرنے کو ہم کچھ بھی کریں، لیکن اگر ہم یہ سمجھ کر کے کہ یہ دین کا حصہ ہے اور وہ عمل اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہم کو نہیں ملا ہے،
تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کو کہا جائے گا یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات ہے، اور نئی بات کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات نئی ایجاد ہے۔ بدعت کہتے ہیں نئی ایجاد کو۔ اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، تو ظاہر بات ہے جس چیز کو کرنے کو آپ نے ثواب سمجھ لیا اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ اگر یہ ثواب کا کام تھا تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کیوں نہیں بتایا؟ یعنی یہ بات اللہ اس کے رسول کو نہیں معلوم تھے کہ یہ ثواب کا کام ہے، تم کو معلوم ہوا آج کہ یہ ثواب کا کام۔ حضور نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات نئی ایجاد ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی ایجاد گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس میں پیوند لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول میں آپ کو نبوت ملی، ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی، اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ اس لیے آنے والا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ ربیع الاول، دنیا میں جو سب سے پہلی مکمل بہار آئی وہ حضور کی ولادت باسعادت تھی، اس کو ربیع الاول کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نمونہ اسوہ بنا کر کے بھیجا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تحقیق کے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسوہ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے لیے کیا عمل کب اور کیسے کرنا چاہیے حضور نے کر کے بتایا ہے۔ ہر عمل، جو کام نبی کی شان سے مناسبت نہیں رکھتا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے نبی کے سامنے، اپنے نبی کی موجودگی میں وہ کام صحابہ سے کروایا، اور عملی طور پر دین کو اللہ کے رسول نے مکمل کیا۔ جیسے چوری کرنا، ظاہر بات ہے نبی چوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے ایک خاتون نے چوری کی اور چوری پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا۔ اس خاتون کا نام تھا فاطمہ بنت قیس۔ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اسلامی حکومت ہو تو اسلامی سزائیں دی جائیں گی، اور اسلامی حکومت نہ ہو تو اسلامی سزائیں نہیں دیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ حاکم وقت کا اختیار ہے، ہم محکوم ہیں، ہمارا اختیار نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حاکم نہیں ہے، اس لیے اسلامی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا اور چوری کا جرم ثابت ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگوں نے سفارش کی، اللہ کے رسول سے ملاقات کی بڑے بڑے لوگوں نے، اور سفارش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ قبیلے قریش کی خاتون ہے، اور حضور کا تعلق بھی قبیلے قریش سے تھا، قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ تو کہنے لگے یہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم لوگ
اللہ پاک نے جو احکامات دیے ہیں اس میں تم سفارش کرتے ہو. لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد کی بیٹی یعنی میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. حضور کے سامنے ایک صحابیہ سے اللہ نے دین مکمل کرنے کے لیے چوری کروائی، ہاتھ کاٹا گیا. اللہ کے رسول کی موجودگی میں زنا کا ارتکاب ہوا، اور جس خاتون سے یہ جرم سرزد ہوا تھا اسے حمل رہ گیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. تو حضور نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو اس نے گناہ کسی نے دیکھا نہیں تھا اور کسی نے پکڑا نہیں تھا. اس خاتون سے جب یہ گناہ سرزد ہوا، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے. اللہ کے رسول کے پاس خود چل کر کے آئی، کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا. آ کر کے اقرار کیا، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ اقرار کیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیسے ہوتا ہے اور ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ نہ ہو تو زنا کرنے والا 4 مرتبہ اقرار کرے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پر سزا نہیں دی جائے گی، 4 مرتبہ. اللہ کے رسول کے سامنے جب اس عورت نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو حضور نے فرمایا ٹھیک، ابھی تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا جب آنا. ابھی سزا دیں گے تو بچے کا کیا قصور ہے، وہ بھی مر جائے گا نا. جب بچہ پیدا ہوگا جب آنا. وہ 9 مہینے اس خاتون نے کیسے گزارے ہوں گے اس کو معلوم. بچہ پیدا ہوا، گود میں لے کر کے حضور کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. حضور نے فرمایا کہ اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے اور کچھ کھانے لگ جائے تب آنا. اب یہ عورت واپس گئی. جب یہ بچہ دودھ چھوڑایا اس کا، اور جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول اب یہ دودھ پینے کی مدت چھوڑ چکا ہے، اب اسے یہ کھانے لگ گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. تو حضور نے پھر سزا کا حکم دیا. لوگوں نے اسے سنسار کیا، پتھر مارے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر مارا تو خون کے کچھ چھینٹے اڑ کر کے کپڑے پر آ گئے. جب کپڑے پر آئے تو حضرت خالد ابن ولید کی زبان سے کوئی نازیبا بات نکل گئی. کپڑا خراب ہوا اس کے تاثر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے خالد ابن ولید کو بلایا اور فرمایا کہ خالد تمہیں پتا نہیں ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اہل عرب پر تقسیم کر دی جائے تو اہل عرب کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ نے اپنے دین کو اس طرح مکمل کیا ہے، اس میں کوئی بات کی گنجائش نہیں ہے. مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جو آپ کا اسوہ ہے اور جن کاموں کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا ہے، آج دنیا میں اگر خیر بھلائی وجود میں آئے گی تو اسی اسوے اور نمونے سے وجود میں آئے گی. اللہ پاک نے آپ کو ایمان دیا ہے، آپ زندگی اس طرح گزارو جس طرح زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. ساری برائیاں سماج سے ختم ہو جائیں گی. زنا ہے، سٹہ بازاری ہے، نشہ خوری ہے، خودکشی ہے، یہ جتنے گناہ ہیں
یہ تو چند نام ہے، ورنہ گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ یہ سب کیسے ختم ہوں گے؟ جب ہم حضور کے طریقے پر آئیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دو بات طے کریں۔ ایک تو ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو۔ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو آدمی ٹٹولتا رہے، وقتاً فوقتاً اس کی خبر گیری کرتا رہے، اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان کو باقی رکھنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا رہے۔ اس کے لیے آدمی کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک بات یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور دوسری بات یہ کہ اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں عزت اور سرخروئی چاہتے ہو، تو حضور کے اسوے اور نمونے پر عمل کرو۔ آج ہمارے شہر میں نشہ عام ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ آج یہ آواز دے رہے ہیں کہ بھائی نشہ بہت بری طرح پھیل گیا ہے، وہ خود نشہ کرتے۔ مرد تو مرد، ان کی عورتیں بھی نشہ کرتی ہے نا۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ غیبت ہو جائے گی، اور مسجد کے منبر سے اس بات کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے۔ آج کہنا یہ ہے کہ نشہ اتنا عام ہو گیا کہ جو خود نشہ کرتے ان کو بھی لگنے لگا کہ یار اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ تو بولتے نا، جو لوگ کرتے وہ بھی بولنے لگ گئے نا۔ آپ دیکھو بینروں پر ان کی تصویریں، اخبارات میں ان کے نام، تو مصیبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ نشے کو برا سمجھتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وہ لوگ تو برا بولتے ہیں، لیکن جن کی شام ہوتی ہے اور وہ گلاس میں ڈوب جاتے وہ لوگ بھی بولنے لگ گئے نا۔ یعنی یہ مصیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ نہ پینے والے تو بول ہی رہے، پینے والے بھی بولنے لگ گئے نا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پینے کے لیے جاتے تو وہاں کا ماحول جو رہتا ہے ایک دم اندھیرا جیسا رہتا ہے۔ میرا جانا ہوا ہے، میں سب جگہوں پر گھوم پھر کر کے آیا ہوں، اور ایک مفتی کو زندگی کے تمام تر مسائل کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے تو وہ صحیح معنوں میں صحیح جواب دے سکتا ہے۔ اندر جانے کے بعد تو ایک لمحے کے لیے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے نا، ایسا اندھیرا رہتا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اندھیرے کی عادی ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے اور یہ راستہ ہے، اور پھر لوگ بھی دکھائی دینے لگ جاتے تھوڑی دیر میں، یہی تو خالد بیٹھا ہے، یہ تو فلاں بیٹھا ہے، تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں تو پرانا پیکڑ ہوں، یہ نیا نیا آیا ہے، تو اس کو بھی سمجھنے لگتا ہے کہ اب زیادہ لوگ پینے لگ گئے، تب وہ بھی بولنے لگ گئے کہ یار نشہ بہت عام ہو گیا۔ میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ لانے والی چیز، صرف انگور کی شراب نہیں، صرف تربوز کی شراب نہیں، صرف آلو کی شراب نہیں، صرف جامن کی شراب نہیں، ہر شراب چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو، اگر اس سے نشہ آتا ہو تو وہ حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تو فخر کی بات تھی نا کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا، اور گھر مہمان آئے 100 سال پرانی شراب پیش کرتے تھے۔
تو تھوڑا سا لے کے ڈال کے پھر سوڈا. جتنی پرانی شراب ہو وہ اتنا معزز سمجھا جاتا تھا کہ میں اس کے گھر گیا, 100 سال پرانی شراب سے اس نے میری مہمان نوازی کی. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کیا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی اگر نشے کی حالت میں ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حرمت بعد میں آئی. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً ارشاد ہے کہ کتنی عجیب بات ہے, دنیا اپنی عقل, ذہانت, فہم و فطانت بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور شرابی شراب پی کر کے, نشہ کرنے والے نشہ کر کے اس کو کم کرتے. شکر کہتے ہیں مدہوشی کو, آدمی گم ہو جائے. پینے کے بعد نشے کی حالت میں آدمی کیچڑ میں پڑا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لندن میں ہوں. اتنا ہوش و حواس اس کا ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا اور برا سمجھنے کی تمیز باقی نہیں رہتی. عقل مغلوب ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. شریعت نے جن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے, جائز رکھا ہے, مستحسن رکھا ہے, مستحب رکھا ہے, سنت یا واجب و فرض قرار دیا ہے, اس میں ہمارے لیے خیر اور بہتری. اور جن چیزوں کے استعمال سے کرنے سے منع کیا ہے اس میں ہمارا نقصان ہے. تو شراب اگر ہے تو اس میں ہمارا نقصان ہے. اور اس کے درجے, میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ شراب کا یہ حکم صرف جو ہے انگور کی شراب کے لیے. شراب کو کہتے ہیں نا انگور کی بیٹی. سب سے اعلی قسم کی شراب انگور سے بنتی, لیکن ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حضور کے ارشاد کے مطابق حرام ہے. تمباکو کھانا, ہم میں سے جو تمباکو نہیں کھاتے ہوں گے ایک مرتبہ ان کو کھلا دو, آدمی گھومنے لگ جاتا نا. نشہ ہو گیا. حضور کا ارشاد ہے ہر نشہ لانے والی چیز حرام. تمباکو ہے, گٹکا ہے, ایم ڈی ہے, ایس ڈی ہے, نہ معلوم کیسے کیسے نام کے نئے نئے نشے آ رہے, سب حرام ہے. مسائل آتے ہیں. ہمارے شہر میں طلاق کی کثرت نشے کی وجہ سے. روزانہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں نا, پی کے آنے کے بعد بولے طلاق دے دیا, ہوئی کیوں نہیں؟ ہو گئی. ارے بولے اس کو سود نہیں تھی. بولا ہاں سود نہیں تھی, اتنی سود تھی کہ طلاق کس کو دیا؟ بولو نا, بیوی کو دیا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ نشہ ہو گیا تو آیا کوئی عورت رستے سے جا رہی تھی, بولے روک, طلاق طلاق طلاق. پرائی عورت کو نہیں دیا, ماں کا سامنا ہوا اس کو نہیں دیا, بہن کا سامنا ہوا اس کو نہیں دیا, بیٹی سامنے کھڑی تھی اس کو نہیں. طلاق دیا کس کو؟ اتنی سود تھی نا کہ یہ میری بیوی ہے. اور طلاق کس کو دی جاتی یہ بھی اس کو سمجھتا تھا, تبھی تو اس نے بیوی کو طلاق دی, تو پڑ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نشے کی حالت میں بھی دی جانے والی طلاق ہو جاتی ہے. ایک صاحب مجھ سے حجت بک بک کرنے لگے کہ ذرا کو ہوش نہیں رہا. تو میں نے پیے کہاں رہا؟ تو بتایا فلاں جگہ. تو میں نے اس کو سٹانا چلے جانا تھا نا, گھر کیسے آ گئے ہو؟ اتنا ہوش ہے کہ میرا گھر کہاں ہے اور کون سا ہے, برابر چلتے چلتے اپنے گھر پر آ گیا. اتنا ہوش ہے اس کو.
اتنا ہوش ہے کہ طلاق کس کو دی جاتی ہے، اس لیے پڑ گئی۔ ہر نشہ حرام ہے۔ جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں، جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اوپر کے جو نشے ہیں سب حرام ہیں۔ بعض علماء نے تمباکو میں گنجائش نکالی ہے، یہ ان کی بات ہے، اور میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام۔ آج تمباکو والا پان کھانا، تمباکو سے دانت مانجنا، سنگنی سے دانت مانجنا، اس سے بھی نشہ آتا ہے۔ اور آغاز اور شروعات یہیں سے ہوتی۔ آدمی ان چیزوں کا عادی کیسے بنتا ہے؟ شادی میں سگریٹ دے دیے، پی، ابے بولا شادی ہے پی۔ آدمی شادی میں پیتا ہے پھر پینے لگ جاتا۔ آغاز اور شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، پہلے ہلکا نشہ، پھر ایک وقت آتا ہے وہ نشہ اب نہیں آتا اس چیز سے، پھر اس کے اوپر جاتے، تھوڑے دن اس سے نشہ آتا، پھر اس کے اوپر جاتے، پھر اس کے اوپر جاتے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کتنا بھی پی لے مکمل مدہوش نہیں ہوتا، جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا پرانا عادی ہونے کے بعد بھی شراب اس کے لیے حلال نہیں، اس کو نشہ نہیں آیا، لیکن یہ چیز اگر کسی دوسرے کو دیں گے تو اس کو نشہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے نشہ لانے والی چیز ہے۔ ابھی جیسے کتا گولی کھا لیتے، پولیس مارتی نہیں ہے ان لوگوں کو، اور اس لیے نہیں مارتی کہ کتنا ہی مارو اس کو پتہ نہیں چلتا نہ کہ مار رہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مار کے اندر درد نہیں ہے، وہی مار کسی ایسے آدمی کو جو کتا گولی نہ کھایا ہو، دو پھٹکا پولیس دیوے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا نا۔ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو۔ ہم اور ہمارے گھر کا کوئی فرد تمباکو، گٹکا، اس کے اوپر کے نشے کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا۔ بیڑی سگریٹ نہ پیے، یہ ماحول ہمیں اپنے گھر میں بنانا پڑے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بھائی گٹکا کھاتا ہے، سب طریقے سے سمجھاؤ مانتا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس لے کے آ۔ جب آیا تو اس کو میں نے کہا تو کیوں کھاتا ہے؟ کچھ جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دیکھ یہ ہے زہر، اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شہر میں بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا ادھر کا سڑ گیا یا ادھر کا سڑ گیا، سب پورا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے۔ تو تجھ کو اگر زہر کھانے کا ہے تو تو ایک کام کر، دکان پر جا، زہر لا، کھا اور مر جا۔ اور اگر تجھ کو زہر کوئی نہ دیتا ہو، نہ ملتا ہو، تو ہم لوگ لا کے دے دیتے، ہم لوگ لا کے دے دیتے، تو کھا اور مر جا۔ ہم لوگ روز روز نہیں رونا چاہتے کہ تیری بیماری میں سال 2 سال نکلے اور گھر کا ہر فرد پریشان رہے تیرے پیچھے، یہاں سے لے کے بھاگو ڈاکٹر کے پاس، ناسک لے جاؤ، بمبئی لے جاؤ، یہ ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا وہ ہم لوگ سے ہوگا نہیں۔ تجھ کو زہر کھانے کا ہے نا، تو کھا، ایک مرتبہ کھا اور ختم معاملہ۔ روزانہ میت کا منہ کھولو، دیکھو، رو اور ڈھانک دو، پھر منہ کھولو، دیکھو اور ڈھانک دو، رو، مطلب یہ اپنے سے نہیں ہوگا۔ تو زہر کھا اور مر، کھیل ختم۔ آج اور ابھی تجھ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بس آج سے نہیں کھاؤں۔ الحمدللہ آج کے اس دن کے بعد سے وہ کھاتا نہیں، اور جب ملتا ہے وہ بولتا ہے، بولو تم زہر کھلاوت لوگوں کے۔ بولا میں نہیں کھلا رہا تھا، تو خود ہی کھا رہا تھا، تو خود ہی کھا رہا تھا نا۔
بس فرق اتنا تھا کہ تو سلو پوائزن لے رہا تھا، اپنے سلو نکال دیے. اسی لیے ہم میں کہ ہر شخص کو اپنی اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے اور ہر برائی کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں گے. ہمیں دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.